الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں. آئین بہاراں کیا ہوگا، دستور گلستاں کیا ہوگا. اے موج حوادث کچھ ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں. میرے واجب الاحترام ساتھی حضرات، علماء کرام، میرے بھائیوں، خصوصاً مولانا قاسمی صاحب، مولانا ندیم محمودی صاحب، قاری فیاض صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام نے شرکت کی ہمارے پروگرام میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں. اور آپ لوگوں کا بھی نہایت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس مبارک مجلس کو رونق بخشی. دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ اپنی تعریف کو سہنا. یہ بڑا خطرناک مسئلہ، مشکل مجاہدہ ہے کہ تیرا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، یہ چاند اور سورج یہ آسمان بنایا. جب انسان تنقید کرتا ہے نا تو اس سے غم نہیں ہوتا، وہ سبب ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے کہ کئی لوگ ہمیں جو ہے نا ہمارے مخالفت کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. اس میں دکھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے صبر پہ اللہ ملے گا، محاسبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. تو جو لوگ تنقید کے لیے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے قدم جو ہے نا صحیح پڑتے. تو دنیا میں مخالف سے مت گھبرائے کرو، بلکہ ہر قدم کو پھونک پھونک کے رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے پیچھے اور تمہاری قدموں کو دیکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں. اللہ نے ہر انسان پر ستاری کا معاملہ رکھا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ذکر کی برکت ہے، اس سلسلے کی برکت جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں جمع ہیں. پھر اصلاحی اور روحانی اجتماع تھا اور عثمان نے پورا جو ہے تصویروں سے پشاور بھر دیا. تو ہے وہ ملنگ میں نکلنگی بخو گی وہ متن. تو اس کو جتنا بھی سمجھا اس نے وہی کرنا جو اس کا من چاہتا ہے. تو پھر فتوے بھی آ رہے ہوتے ہیں گھر پہ، ایک دوسرا تیسرا. تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ لوگوں نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے. تو ہم ناراض نہیں ہوتے ہیں کسی کے اچھی بات کے. جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے. باقی مقصود تو تصویر نہیں ہوتی، اشتہار ہوتا ہے. مقصد اس اشتہار کو پھیلانا. تو جیسے آپ ایک اخبار پڑھ رہے تو تصویر اس کا مقصد نہیں ہوتا، خبریں پڑھنا مقاصد میں سے. بس اتنا اشارہ کافی ہے سب کے لیے. تو اس لیے ہم کچھ بولتے بھی ہیں کیونکہ میرا مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی گنجائش موجود ہو تو میں اعتراض ہی نہیں کرتا. جب ایک دنیا میں ہر کام ہمارے لیے آسان کر دیا، جو سب سے مشکل کام ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے ایک ہونا.
ایک ہونا سیکھ لو، اور ایک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، بے لوث خدمت کرو، اپنے دل کے حسد کو نکالو۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں انکار جب کسی چیز کا کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں توحید کا غلبہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا توحید کا غلبہ یہ نہیں ہوتا، جس پر توحید کا غلبہ ہو جائے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ توحید کے غلبے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی جائز کردہ چیزوں کا انکار کرنا۔ اگر کسی کو غلبہ کہو گے تو ابلیس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں، میں تو تجھے سجدہ کروں۔ تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا۔ تو تکبر کی بیماری بڑی خطرناک ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ برا جو گناہوں میں مجھے برے ہے تو سارے گناہ برے، مگر تکبر سب سے زیادہ برا۔ تکبر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ حق کا انکار کرتا اور انسان کو کافر کر دیتا۔ آج ہم تو سارے یہاں پشتون بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بڑے کہ تکبر کیا چیز ہے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے اس تکبر کی وجہ سے۔ تو یہ کس پر آتا ہے؟ یہ اٹیک ابلیس اس وقت مارے گا جب آپ کو نسبت حاصل ہو جائے، نسبت کے قریب ہو جاؤ، آپ پہ دستار باندھ دی جائے، آپ اللہ کی یاد میں، یہ پہلے نہیں ڈالی جاتا، یہ اہل نسبت پہ آخر میں یہ اٹیک آتے ہیں۔ تو اس کا احتیاط آپ کے اندر لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھو اگر آپ نے باتیں سہنے نہیں سیکھی تو آپ کا دل ابھی خود صاف نہیں ہوا۔ ایک آدمی طاقتور کون ہے؟ جو غصے کو پی جاتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر آپ کی برائی کر رہا ہے، میں طاقت ہے کہ اس سے بدلہ لے سکوں، تو آپ اس کے ساتھ لڑے کیوں کہ نہ خلق مسئلہ ہوئی بے غور بنا گئی، یعنی کیونکہ تانا دیں گے۔ تو ادھر جو غیرت کر رہے ہوتے ہیں تو دین پہ غیرت کرو، غیرت کے وہی پختو کے نوبت ہی ہوگا۔ تو اس کی جو برائی ہے اس کی پرواہ مت کرو۔ کیوں کہ اگر اگلا آپ کی برائی کر رہا ہے یا بغض آپ سے رکھ رہا ہے اور آپ کے دل میں نہیں تو وہ پاگل ہے، اور اگر آپ کے دل میں بھی آ گیا تو یہ بغض تجھے بھی تباہ کر دے گا۔ حضور نے فرمایا الحب جانبین البغض ہکذا، یعنی محبت بھی دو طرفہ ہے اور حسد بھی دو طرفہ ہے۔ جہاں ایک طرفہ یہ پاگل پن ہے، جو محبت ایک طرفہ ہے یہ بھی مینٹل ہوتا ہے، یہ محبت نہیں ہوتی، دونوں طرف ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ پھلے پھولے، تو شریعت میں ایک بات سب کو پتا ہے، علماء ہے، حضرات ہے، تکبر سے بچو کہ فروعی مسائل بھی مسائل ہے، اس کو نظریاتی بنایا ہے کس نے؟ یہ شیطان نے ہمارے اندر۔ اور فروعی مسائل میں لڑائی ختم ہو ہی نہیں سکتی، لڑتے رہو گے، اس کو تسلیم کرنا ہے ایک دوسرے کو۔ علماء کے بارے میں ہم کس مولوی کی مانیں تو ایک آسان سا لفظ بتا دیں کہ اگر وہ عالم ہے تو اگر تم نہیں مانتے اس کو مت مانو، مگر اس کا برا بلا بھی مت کہو، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی تحقیق موجود ہو، کیونکہ اس کو اپنے اچھے برے کا پتہ ہے تو اس کے پاس تحقیق بھی ہو۔ تمہیں جو مولوی پسند ہے جس کے مسئلے اس سے پوچھ لو، وہاں جا کے فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، دے بولا خدا ہوں خدا بولا دا چاہو منہ، یہ والا مولوی یہ بولتا ہے، یہ والا مولوی جب تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ پخیٹ درد دا ہونا دا ڈاکٹر دا ہوئی آگا ڈاکٹر دا ہوئی انہیں رہا کہ ٹھیک شمع۔
مثال کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے آپ یہ نہیں دیکھتے ہو، لیکن جہاں معاملہ دین کا آ جاتا ہے وہاں کہتے ہیں کس کی مانے. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اللہ بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ایک. یہ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اب اللہ، قرآن اور ایمان یہ قطعی ہے. باقی مسائل ذہنیات میں آ جاتے ہیں، لڑائی تو اس میں ہے. تو ہمیں کہتے ہیں تم شازدی لوگوں کا گورے اور خر نہ گوری ٹٹنو گوری خواستی شازدیہ ترہ رہا ہے. میں نے کہا آپ لوگ سمندر ہیں. وہ قلندر میں کہتا وہ سمندر ٹٹنگی گی ترزنگ قلندر ہے جیدر ٹوڑے نہ میرے گی. ہم تو سمندر ہیں اور سمندر میں سارا گند گرتا ہے، گند پاک ہو جاتا ہے، سمندر گندہ نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں کبھی حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اتنے معمولی سلسلے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے پلید ہو جائیں گے. یہ لوٹے میں جب قطرہ جاتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. سمندر تو اپنے اندر سموتا ہے اور سمندر میں گند نظر آتا ہے مگر وہ گندا نہیں ہوتا. اور علم کی مثال سمندر کی طرح ہے. اس لیے ہر مسلمان کو لینا سیکھو. درد ہونا چاہیے تمہارے دل میں. نہ قدری عالم کی تو چھوڑو کسی کی بھی نہیں کر سکتے. تو بعض اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ تلویث ابلیس میں پڑا ہوتا ہے کہ جی میں تو اصلاح امت کر رہا ہوں. یہ اصلاح امت منافقین بھی کر دیتے. اللہ نے ان کو فسادی فرمایا. یہ لفظ اصلاح کے نے ایجاد منافقین کی ہے. مسلمانوں کے اندر تفرقے کو اصلاح کہنا، فرعی مسائل کو نظریاتی بنانا، یہ اصلاح نہیں، یہ فساد ہے. الحمدللہ دیوبندی ہے، حنفی المسلک ہے. ہم دیوبندی بہت ہیں. باقی اپنا مزاج یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کو ذکر دیتا دے گا، پاک ہوتا چلا جائے گا جب اللہ اس کو دے گا. مگر ایک بات یاد رکھو کہ مجاہدے ختم نہیں ہوتے. تو اکثر کبھی ایک پوچھے گا شازدی کی طرف سے خدا شازدی کب دن ادا کرے اور شازدی ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے اور میں نے تخصص بھی پڑھا ہے. مفتی میں مانتی مفتی سے تب وہ مقدمے شامل نہ دے گا. وہ پہلے ایک تھا، وہ آج کل خاموش ہے بیچارہ چل رہا. کسی زمانے میں کہتے ہیں ہم نے تو 4 ہی سنے. میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ آپ نے سنے، تم سن سن کے سنی بنے، پڑھ پڑھ کے ہوتے تو سمجھ میں آتا. رحمان بابا کوئی چکمناوی پخپلا خشتنی، چکمناوی پخپلا خشتنی وی خواہش پیسے کے دمور ہو گیا. تو میرا بابا یہ تھا، میرا پردادا یہ تھا، اور میرا پردادا یہ تھا. تو کیا چیز ہے؟ تو ہمارے پینفلیکس لگے، تصویریں لگے، آسمان تقوی جاگ گیا سب کا. یہ تمہارے سیاسی جلسے میں وہ بینر رکھتے ہیں تو گناہ تو سب کے لیے برابر ہے کہ صوفی پاک کو کرے گا باقی نہیں کرے گا. ادھر بھی جالو نا کام تو دین کا سب ہے. یہ نظریہ اپنا مٹھاؤ. کہتے ہیں جی تصوف کا مقصود تو صرف گناہ چھوڑنا ہے. تصوف کا مقصود باطنی گناہ چھوڑنا ہے، باقی گناہ سب کو چھوڑنا ہے. مسلمان کا بھی یہی مقصد ہے. آپ کتاب قرات حکمت اور تصوف کیسے کرو گے جی؟ یہ تو جسمانی احکام ہے کہ جسم کو آپ نے سنتوں پہ ڈالنا. اب باطنی چیزیں کیا ہیں؟ معرفت نفس، نفس کو گناہوں سے ایک بچانا، پھر معرفت نفس سے، پھر جہاد بھی نفس سے.
اور یہ جہاد بھی نفس کسی نے شازلیہ میں تمہیں آ کے آسانی سے سکھا دوں گا جدا پیریان پر نفس وہی کیا نا نفس کے ذریعے اور معرفت نفس سے آپ کو فقاہت حاصل ہوتی ہے. یہ ذکر یہ سارے بزرگوں نے پہلے کیے ہیں, ہم نے صرف نقل کیے. پہلے کہا جاتا تھا کہ اتنا ذکر نہیں کرو گے پاگل ہو جاؤ گے, تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. جس سلسلے کے اندر کم ذکر ہے اور بزرگ تمہیں منع کرتے ہیں تو ان کی حدود اپنے ہیں. شاذلیہ کا مزاج جدا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو پاگل کرے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ٹھیک کیسے پاگل؟ یعنی 1.25 لاکھ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سارے پڑھ کے بیٹھے ہو, کتاب بھی ختم ہو چکی ہے. 1.25 لاکھ سے ہٹ گیا, اب 1.25 کروڑ پہ بات چلی گئی ہے. اب کروڑوں سے چل کے 12 کروڑ پہ چلی گئی ہے. جو قرآن لوگ ختم نہیں کر سکتے تو شاذلی دن میں ختم کر جاتے ہیں جب اللہ توفیق دے, اور یہ اللہ کی عطا ہے. باقی کو ہم برا بنا مت کہا کر, کیونکہ ہر آدمی ہم اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. ایک آدمی اگر ہم پہ اعتراض کرتا ہے تو سوال کیا ہے؟ آج آپ کو ایک آسان سا اشکال ملے گا, حدود شریعت کو پہچاننا یہی معرفت ہے. شریعت کے حدود تعویذ کس طرح دیتے ہیں؟ وہی زعفران روڑا, چیلے روڑا, تور روڑا, سپن روڑا. یعنی یہ اعتراض کے, یہ شریعت پہ اعتراض کے ایک الگ الگ بہانے ہیں. سوال یہ کیا جائے گا کہ مولوی صاحب تیرے سے میرا سوال ہے, زعفران سے تعویذ لکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جواب آئے گا جائز ہے. بکرا کاٹنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو جواب آئے گا جی جائز ہے. تعویذ خوراک کھلانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جی جائز ہے. جب سب جائز ہے تو پھر تیرا اعتراض کس چیز پر ہے؟ ایک غیر آدمی ماہر آدمی جب کہتی ہے, یہ بھی شریعت کا اعتراض ہے. شریعت جب شریعت ایک چیز کو جائز کہتی ہے اس پر اعتراض مت کرو. کراہت تنزیہی ہے, یہ بھی شریعت ہے. تیرا طبیعت مانتی ہے تو مت کر, اس کی مانتی ہے, میری مانتی ہے. دیکھو جمع خودے نہیں سی تسو کی جمعی سی. مباح ہے, جائز ہے, مگر ان حدود کی طرف کسی کا بھی وہ دھیان نہیں جاتا کہ ہم نے انکار کرنا. مقصد اس چیز کو کرنا یا چھوڑنا. ایک ہے اولا کو اختیار کرنا اور غیر اولا کو چھوڑنا, یہ منع نہیں ہے. لیکن غیر اولا کا انکار کرنا شریعت کا انکار ہے. یہ تجھے تقوی کے پہاڑوں سے نکال کے باہر لے چکا ہے. تبل دے تناڑے, اگر آپ اس کو تقوی سمجھ رہے ہو تو یہ تقوی نہیں رہا. کیوں کہ آپ نے شریعت کی ایک چیز کا انکار کر دیا. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب سارے بیٹھے ہوں گے اطاولہ اسکندری اور ان کا ایک مناظرہ بڑا مشہور پیش تو کریں گے نہیں, تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطاولہ اسکندری شاذلی تھا. فرمایا کہ شیخ آپ استغاثہ کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا اسی شرک پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اس کی مثال تو ایسے ہے آپ کی کہ جو کھجور کو حرام کہہ دے شراب کیوں ہے, انگور کو حرام کر دے کہ یہ وجہ شراب ہے تو حرام ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی ذات مبارک پہ شہد کو حرام کیا, وجہ تھی تو حرام کیا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, اے نبی جو چیز ہم نے حلال کر دی اپنی ذات پر حرام مت کرو. یعنی یہ حضور کو بھی اللہ نے, تو اب شریعت کے حدود یہ ہے اور تم دا دی دا وجہ تعویذ دا وجہ دا کی تعویذ دا وجہ.
ساری قیودات اپنی جگہ، مگر صرف ایک ہی قید حدیث سے ثابت ہے کہ اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے، بس کیا نہیں ہونا چاہیے؟ باقی اس طرح ہونا چاہیے کہ مؤثر بذاتی، تو یہ صرف تعویذ کے ساتھ نہیں ہے. اگر تم کسی بھی چیز کو مؤثر بذاتی سمجھو گے تم مشرک ہو جاؤ گے. پانی کے بارے میں، دوا کے بارے میں، باقی بھی چیزیں جتنی ہیں کلی، اس کو اگر تم نے یہی کہہ دیا کہ یہ مؤثر بذاتی ہی ہے تو گئے. تو سب بامر الہی خالد اول تعویذ تو علماء رونا. مقصد یا تعویذ کیا ہے؟ تمہارے اندر پھر اب دوسرا فرقہ اس کو ناجائز سمجھتا ہے یا اس کا فروعی مسئلہ ہے، وہابیہ ہے، نجدیہ ہے. تم تو دیوبندی ہو نا، تسلا ٹنگ 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 بولے. جب دیوبند میں جائز ہے تو اعتراض کس چیز کا ہے؟ آگے سے کیا بولیں گے؟ کس کو پتہ چلتا ہے جادو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہو؟ اچھا تو پتہ چلی ہوتا غیب دعوی کے فلانے کی. اب کیا ہے؟ اس کو غیب میں ڈال دیا. تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ آیا یہ تشخیص اس میں غیب میں ثابت ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت کرو. دعویٰ آپ کا ہے، جواب بھی آپ کا. تو یہ معمولی اعتراضات دنیا میں مشہور ہے. یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے. او بھائی شریعت کا تو ہے نا. ہم نے کیا بولا کہ تصوف حصہ ہے؟ شریعت کا حصہ نہیں ہے. شریعت اس کو ناجائز نہیں، جائز بول دیا نا. یہ علم حکمت کی چیزیں ہیں. تزکیے میں اب ہر چیز کا نصاب آسانی سے سمجھ. اب خالی صاحب بیٹھے تھے، 12 بچہ تھا، آیا ہمارے سامنے 7 روایت میں ایک سورت پڑھ کے چلا گیا. کتنی عمر تھی اس کی؟ 12 سال. منگلم میں رہا. کوئی مفتی بھی بیٹھ کے اس وقت جو قاری نے پڑھ کے دکھا دی. قرات کہاں سے ہوگی؟ قاری کے پاس. کتاب کی عبارت کس سے پڑھو گے؟ صرف نحو جس کی مضبوط. تزکیہ کس کا مضبوط ہوگا؟ معرفت نفس کس کو حاصل ہوگی؟ جس کو لطائف کا علم حاصل. یہ باقی نظام میں حکمت میں جاؤ گے، چلہ کشی جس کی مضبوط ہے. حضور نے فرمایا جس نے 40 دن اللہ کے لیے خاص کیے، اللہ علم و حکمت کے چشمے اس کے دل پہ وارد کرتے، اس کے زبان سے جاری ہو جائے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. بات یہ کہ کسی چیز کو باطل نہیں، اس کی جگہ پر رکھو گے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ باطل ہے کہ نہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک عمارت بناتے ہیں اور اس کے اندر بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے، اگر اس پہاڑ تک وہ ایک اتنا چھوٹا سا پتھر قابو کرتا ہے. یہ پہاڑ والے جو نا، کتنا سا پتھر، اتنا سا پتھر، اس نے اس پتھر کو قابو کیا ہوتا ہے بڑے کو روکنے کے لیے. اگر اس میں آپ ہیرا رکھ دو، قیمتی چیزیں، سونا رکھ دو، چاندی رکھ دو، کوئی اور جوہر رکھ دو، تو کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گا. کیوں؟ ہے تو قیمتی مگر اس کی جگہ نہیں ہے. یہ لیکن وہ رستے کا روڑا تیرے گھر کو بچاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی چیز کو اس میں اللہ نے اپنے اسرار اور رموز پوشیدہ کیے ہوئے، اور یہ آپ پر بولیں گے. اب آگے ایک ہیپنوٹائز کا ماہر اور دنیا کتاب پڑھاتا ہے، تجھے پکڑ کے آنکھ بند کر کے صرف تیری آنکھوں کا تیری تو گیا تم لاڑے ہو ضریف ٹول لاڑا. اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تیری توجہ میں پاور ہونی چاہیے کہ تو اس کو پکڑ لے. جب تو توجہ نا تو دروازے سے بھی کراس نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہاں پر تقریر کرتا ہے تسخیر.
اے مومنان. اس کی بیٹری نہیں ہے ابھی, وہ تو کہ پاور لگا پاور کے لگی نہیں. تو مان لیا کہ تسخیر آپ کو کیا کرتی ہے, خراب کرتی ہے, دوسرے کو پکڑتی ہے, پاور لگی ہونے کے اس کو نقصان دیتی ہے. تو اس تسخیر کا توڑ کون سیکھے آؤٹ گا؟ پٹ زیادہ ہے, ان پٹ سلو آ رہا ہے چارجر کا. وہ کہہ رہے کہ 4-5 بیٹریاں ہیں ہمارے پاس. ایک نے سوال کیا کہ جنات کی کیا حکمت ہے کہ انسان کے جسم میں آتے ہیں اور جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کی حکمت ہے تو اللہ ہی جانے. باقی مشاہدے میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اسی کی آواز میں بات کرتا ہے. میں اللہ کی حکمت ہے تو اللہ ہی جانے. مگر میری ناقص رائے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے وجود میں شیطان کو دوڑنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ سوال. میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے سے بتایا کہ یہ سمندر ہے, تو اس میں ڈوب جائے گا مگر یہ تیرے میں نہیں سمجھ سکتا. کروڑوں جنات انسان میں سما سکتے ہیں مگر ایک انسان کیا ہے, ایک انسان کا علم اتنا قوی کہ سارے اس کے تابع ہو سکتے ہیں مگر یہ ایک انسان کو تابع نہیں کر سکتا. بیمار کر سکتا ہے, اس کے حواس کو باختہ کر سکتا ہے مگر تو اللہ نے اس کے لیے شادی پیدا کی ہے. اب اللہ نے فرمایا جو میرا بندہ, کیا کہا شیطان سے, کیا فرمایا, جو میرا بندہ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. شیطان تو اللہ بندہ شیطان ستائی سی. اس کا مطلب ہے بندہ تو بن جا, بس یہی فرق ہے. تم تسخیر سے بھاگتے ہو اور ہم تسخیر والوں کے پاس جاتے ہیں. تم ڈرتے ہو کہ کہیں ہم قابو میں نہ آ جائیں. ہم کہتے ہیں کہ تسخیر والا کدھر ہے, ہم ادھر چلے جائیں. تم تسخیر والوں سے بھاگتے ہو, تسخیر والا ہم سے بھاگتا ہے. بس یہی شاذبی ہے. آج بیٹھے ہیں سارے, آپ نے کیا کام کیا, ہم نے یہ کام کیا, مریض آیا ڈاکٹر بن گیا. اب ساری دنیا تو ٹھیک نہیں ہوگی, لیونیم کی. میں نے کہا اس منکر سے جو جادو کا انکار کرتا ہے اس سے وہ نفسیاتی بہتر ہے. کم سے کم وہ سیکھتا پہ دفاع تو کرے گا نا. ہم نے کہا کہ بھوک مارتا ہے ایک آدمی, اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. علم کے ساتھ کیوں کرو؟ وجہ کیا ہے کہ کہتے ہیں گمراہی کا روک تھام صحیح طریقے سے کیسے کی جائے. صحیح نصاب کے ساتھ. اب نصاب کی تعریف کیا ہے؟ درجہ بدرجہ علوم میں مہارت حاصل کرنا, یہ نصاب. حق کی دلیل کیا ہے کہ ایک باطل ہزاروں سال یا سینکڑوں سال مجاہدے کرے مگر حق والا ایک سال کیا, ایک دن کرے, اللہ اس کو دے دے گا. مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا. میں ایک بات, وہ شیاطین پھر بھی باز نہیں آتے. اسے پتہ ہے ہم مر رہے ہیں, ان کے لوگ بھی مرتے ختم ہو رہے, مگر وہ باز نہیں آتے. اور ادھر یہ مومن پڑھے اور اس کی کوئی ماں کی روٹی کو ماں غسلہ مرضی. اسے پتہ ہے کہ میں ناحق ہوں, اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں, پھر بھی ختم, پھر بھی باز نہیں آتا. اور ہم ایمان والے ہیں, ہم ڈر جاتے ہیں. تو صرف تقوی یہ نہیں ہے, تقوی یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بچانا, اس کو گمراہی کے راستے روکنا. یہ ہے جہاد بالنفس, شیاطین کے ساتھ لڑنا. تو اب وہ جہاد بالنفس کیا, جب تم مجاہدے کرو گے اللہ تمہیں ایک ایسی قوت عطا فرمائے گا. تو آگے سے تصرف کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اس میں تصرفات ہیں. تو یہ تصرف کہتے ہیں عبادت ہے, تو اللہ ہی نے فرمایا عبادت حاصل کرو. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. فرض کیا تم پہ حاصل کرو. تو اس لیے دیوبند کا کمال کیا ہے,
یہی تو ہے ہر چیز میں اعتدال. تعویذ کو شرکیہ نہیں مانتے مگر تعویذ کو مانتے ہیں. تصوف کو مانتے ہیں، اس پہ ہمارے اکابر کاربن تھے، ذکر کے طریقے کرتے ہیں. وہ طریقے چھوڑ دیے تھے. اللہ نے اس شاذلی سلسلے کی برکت سے تمام سلاسل کے اسباق زندہ کر دیے. چشت کے زندہ ہو گئے، سورورد کے زندہ ہو گئے، قادری کے زندہ ہو گئے، نقشبند کے زندہ ہے. کیوں کہ ان چاروں بزرگوں نے کثرت ذکر کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے سے دماغ خراب ہوتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اب لازمی بات ہے سلاسل میں صرف نام کہہ رہے تھے اور اس کے وہ طریقے مشکل تھے. یہ نہیں کہ مانتے نہیں تھے، فرماتے تھے کرانا مشکل. تو اللہ نے اس کے لیے ایک ایسے سلسلے کی ضرورت تھی جس میں بندہ پاگل نہیں ہوتا شاذلی. اب ہر سلسلے کی ایک کرامت ہے. تو شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سلسلے کا ذکر کرے گا اگر پاگل اور مجنون بھی کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. کافی لوگوں نے ہم سے سیکھا بھی ہے، اسٹیکر اوروں کا لگا دیا. میں نے کہا یہ سمندر ہے، تو کدھر پھینک رہا ہے اس کو؟ تو ادھر ادھر نہیں جا، یہ پراپرٹی یہیں رہے گی انشاءاللہ. اب آپ کہو گے میں نے کیسے کہا؟ نقشبند کے شیخ ہیں مجدد عرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ امام ہیں، وہ فرماتے ہیں خود کہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے شیخ ابوالحسن شاذلی کا درجہ بڑھا. یہ ان کی رائے ہے لیکن نقشبند کے امام ہیں. اور اگر شیخ عبدالقادر جیلانی میرے دور میں تو میرا دور. یعنی انہوں نے شاذلی کو کیا مانا؟ بڑا مانا. اور قادری کی نسبت انہوں نے کیا کی؟ نقشبند سے نیچے کر دی. تو نقشبندی کیسے شاذلی سے اوپر ہو جائے گا؟ تم قادری پھر کیسے ہو جاؤ گے کہ تو شاذلی کو لائے گا اور پدے کے میدان میں؟ یہ اماموں نے کہا، میں نے نہیں کہا. کبھی تم بولے یار اس نے دعویٰ کیا، میرا دعویٰ نہیں ہے، نہ سلسلہ میرا ہے. میں اس سلسلے سے وابستہ ہوں، سلسلہ پیچھے سے چلا ہے. اب یہ سلسلہ کس میں؟ تو پڑھتے جاؤ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جس سے ہمارے پاس حدیث کی سند ساری سند یعنی شاذلی تھی. ٹھیک ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کے مقدمہ شامی کے اندر صرف ایک ہی سلسلے کا ذکر ہے اور وہ ہے سلسلہ شاذلی، یعنی یہ مفتیوں کا سلسلہ ہے. وہ دوسرا عوام کا سلسلہ ہے اور یہ مولویوں کا سلسلہ ہے. یہ مفتیوں کا سلسلہ ہے اور وہ کس کا ہے؟ اس میں عوام بھی آتے گی. یہ شاہ کے آج پڑھ لو، کہو گے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اور یہ جو غیبدانی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں اچھی طرح سے، پھر ان پہ بھی فتویٰ لگانا ہے کہ اس نے کیا بولا. فضائل لکھے ہوئے کیا کیا اللہ ان کو دیتا ہے، کیا دکھاتا ہے، کیا دیتا ہے. بولوں گا نہیں پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، خود جا کے پڑھتا ہے کہ کتاب پڑھ لو، شاید پوری پڑھ لو. اس لیے میں حوالہ تھوڑا سا دیتا ہوں تاکہ جا کے پوری پڑھ لو. اب آپ کو یار ہمیں حفظ ہو جائے، یہ علم حفظ نہیں ہوتا. علم میں تحقیق ہے، قرآن حفظ ہوتا ہے اس لیے آسان ہے. اللہ نے حافظ کتاب قرآن میں، باقی کتابیں کس سے حفظ ہوتی ہیں؟ کتنی کوششیں کرتی. علم کو تحقیق میں رکھا، قرآن کا حفظ. اس لیے بزرگ آج تک جتنے بھی مدرسین ہیں ساری رات کتاب پڑھتے، صبح دوبارہ پڑھتے، رات کو پھر پڑھتے، روزانہ کا معمول ہے کتاب پڑھے گا پھر درس دے گا. اس کو کیوں یاد نہیں ہو رہا؟ تو تم جتنے علماء کرام ہو اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا، فاضل بنایا، تو اس کا یہ مطلب ہے اس کا پورا شوئی آپ بیٹھ کے قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرو. ماں سر ٹیم نشتا میدان اس دا کرے دے بستے زدی ٹیم ختم دائس دا کھائی. یہ تیرے سے نہیں جائے گا، بس تم ملاش ہوئی بار بار ملانے سے جڑے دے. اب تیرے پہ فرض ٹائم نکال. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تیرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہی تیرے لیے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے فرمایا
اپنے قیمتی اوقات میں سے علم اسرار کے لیے وقت نکالو. اتنی آسانی سے آپ لوگوں کو مل گیا. رگڑے ہم لوگوں نے کھائے, ملا تم لوگوں نے, لیکن پھر بھی قدر. میرا مزاج ہی لڑائی کا نہیں اور اختلاف کو میں رحمت سمجھتا ہوں. اگر کوئی مولوی میرے پیچھے پڑا ہوگا نا, میرے پیچھے, تو میں ناراض نہیں ہوتا, جواب دیتا ہوں, مزہ آتا ہے کیونکہ سے علم کھلتا ہے. خواہ مخواہ کے اعتراض کرتا ہوں, خواہ مخواہ کے جواب بھی آتے ہیں. میں کون, میں خواہ مخواہ. جس کو جواب میں نہیں دیتا میں کہتا ہوں خواہ مخواہ ہے. تو انسان کون ہے جو معصوم؟ اگر آپ کا مقصد دین میں یہ کہ یہ معصوم ہو جائے گا تو معصوم تو نہیں بن سکتا. علم سکھانا, بلغوا انی ولو آیا. جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھاتے جاؤ. ایک آیت سیکھیے, اس کو بھی سکھاؤ. تو حصول علم کے طریقے بھی قرآن سے ثابت ہے, انبیاء کی سنت سے بھی ثابت ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, مجاہدے کے ذریعے علم کو حاصل. دوسرا کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تیسرا طریقہ کیا ہے, پوچھ کے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تپوس ہو گئے. تو یہ طریقے قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اشارۃ النص موجود ہے, بزرگوں نے اس پر عمل کیے تو ہمارے فائدے کی. اس سے ہٹ کر جس نے بھی کیا اس کو نقصان ہے. تبلیغ میں جاتے ہیں 6 نمبر, اگر ادھر ادھر جاتے ہیں, اب بزرگوں نے کہا 100 مرتبہ کر دے, بکی 300 کیا بھائی, پھر ہوا پہ اڑ جاتے ہوئے ماں خدا اللہ ذکر. تو جب یہ بزرگوں نے پورے 100 مرتبہ پڑھ ان کی ترتیب میں, تو کیوں پڑھتے ہو؟ تو 100 مرتبہ اور آج تک مینٹل نہیں ہوا. جس نے 100 کا ہنسا گراس کیا وہی پہ کرے ہوئے. تو جو اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتا ہے اس کو نہیں, کیونکہ وہ سلسلہ جہاں سے چلتا ہے. اب آپ نے کثرت سے ذکر کرنا تو پھر شاذلی بن جاؤ. کسی بھی خانقاہ میں بات چلے جاؤ کثرت سے ذکر سے, آپ کو منع کرے. لیکن قرآن اور حدیث ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کثرت سے ذکر. اس کی وجہ کیا ہے؟ منافقین کی 2 چیزیں بیان کی گئی. کثرت سے ذکر نہیں کر سکتے, قلیل ذکر کر سکتے ہیں, مگر کثرت سے ذکر منافق. قرآن وہی ہے, اللہ وہی. قرآن کی آیت ہے, اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم ہے کہ منافق کثرت سے ذکر نہیں کر سکتا. میں تمہیں منافق نہیں کہہ رہا کہ سمجھو کہ ہمیں منافق ہوئے, ہم پہ آیت سے, یعنی یہ ایک کمزوری. اب وہ کون سے کثرت سے ذکر ہے؟ وہ نماز پڑھتے تھے, حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اللہ اب اس کی اصرار تھا کہ باطنی دشمن کو آپ کس طرح پہچانو. تو کثرت سے کیا نہیں پڑھ سکتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ کلمہ ایمان ہے, اس کے اندر ایمان ہی نہیں تو پڑھے گا کیسے؟ اس لیے تصوف پوری کس پہ کھڑی ہے؟ شروع سے لے کے لا الہ. اگر اس میں علم بھی نہ ہوتا تو کتاب العلم میں امام بخاری یہ روایت دلائی ہے, اس میں بھی علم پوشیدہ ہے. اور ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. الحمدللہ تحفۃ المشائخ ہم نے مشائخ کے لیے بھی بنایا, اس کو کہ یہ مشائخ کم سے کم کریں, ہمارا نام مت کرو.
اللہ کا نام دو لوگوں کہیں گے کہ جی زمان شریعت خلاف، میں شریعت کے خلاف کام نہیں کیا ہے. تیری شریعت کے خلاف ہو سکتا ہے مگر حضور اور امام کی شریعت کے خلاف میں نہیں کیا. تمہاری یہ تصوراتی شریعت ہے نا اس میں ہو سکتا ہے، مگر جہاں قرآن ہے، حدیث ہے، امام ہے، اس پہ چل رہے الحمدللہ. تصوف میں بھی وہی طریقے اٹھائے بزرگوں کے جو قرآن ہوتا. اب ہمارا ذکر کیا ہے؟ آپ کہو گے کیسے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو تو کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. مراقبہ ہو گیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے فیض ختم روان. کیسے ہو گیا؟ خواتین کتنے، ایک خاتون نے 12 کروڑ پڑھا اس میں. بسم اللہ 12 کروڑ پڑھی، بسم اللہ 12 کروڑ. خزا زنانہ خبر آج دیکھو کہ خبر نہ رکشے ہوئے دے عثمان نمرہ بھٹوان لگوئی بہت ٹائم کو رہے گئی ماں بہت مخ کی ہوئی یہ مہین درمانے راون. لیکن یہ سب کھانے کے عشق میں نہیں، اللہ کے عشق میں آئے، روح کی غذا کے لیے آئے. ذکر جن کی روح بے چین ہے اللہ کے ذکر کے لیے وہ لوگ ہیں. میرا کوئی نام نہیں، میں صاف بتا رہی، جو تعریفیں میری کرتے نا میں مرید کو منع نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، کیونکہ مرید تعریف کر رہا ہے اس کا اپنے شیخ سے اعتقاد لازم ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پیر کے لیے سب سے مشکل مرحلہ اپنی تعریف کو برداشت کرنا. ہم اس قابل نہیں ہیں، یہ اللہ کے نام کی بات. جب لوگ میری تعریف نہیں کرتے تھا بد رضا تو خاموش آ رہے آئے جنہیں جیسے سروچن فلانے ڈنگڑے وہ کہہ رہے اس سے خارم ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں برا بلا بھی کہتا ہے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے. وہ نیا تعریف کر کر کے نفس رہا پاوا کڑے. بیگم کو کیوں مسئلے کا ہے؟ گھر جاؤ بس کہ درم جھوٹے فلان یہ وہ لازمات ہے نا سب کئی. آج سمرا در خلق سب کڑی ٹول در پاتا وہ چا پیدا کر تکبر کا علاج کیا ہے؟ یہاں انسان آتا ہے نا بیٹا آ جائے کیا کہ تمہیں دکھایا جائے کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہیے. قریب کا بھائی نہیں آئے گا، دور سے لوگ آئیں گے آپ کے پاس. کہہ رہے پیر صاحب آپ تو کچھ کرو نا. میں اپنا کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کیا کرو گے؟ ہدایت تو اللہ کیا ہے. کوئی جن ہو جادو تو ہم نکال لیں. انسان کا نفس بگڑ جائے تو وہ تو نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم کہہ رہے ہیں یہ تو صرف ہم دے رہے ہیں کہ اللہ کس کی صبر. دنیا کا آج اصول بناؤ، پہلوز خدمت کرو، جواب پہ شکریہ بھی مت لو، یہ تمہاری ڈیوٹی. لوگوں کی خدمت کرو، نیکی کرو، جواب میں شکریہ بھی مت لو، یہ تمہاری ڈیوٹی. وہ احسان کا بدلہ احسان سے دے، یہ اس کی ڈیوٹی. جو تجھ پر احسان کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرے، اس کا احسان نہیں، یہ تیری ڈیوٹی. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ شکر کوما اللہ حضور فرماتے جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. جو اپنے محسن کا احسان بھول جائے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. یہ حضور نے فرمایا ہے. خائن کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ سے سیکھیے، اس کو یہ خیانت ہی نہیں سمجھے، علمی خیانت. اور
اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اپنا جسمہ کرنے کا نام. علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسودہ تیار کیا, ایک بندے نے کہا آپ مجھے دو, میں اس کی طرف پڑھ کے دیتا ہوں. انہوں نے دے دیا کہ مطالعہ کرے گا, اس نے اپنے نام سے چھاپ دیا. اس لیے اپنے راز اپنے پاس رکھنا. اور ایک بات یہ اگر کہ علم, اگر علم ہے تو چوری نہیں ہوتا, وہ چوٹ نہیں ہوتا, وہ بڑھتا ہے. جو گھٹ رہا ہے وہ علم ہی نہیں ہے. جو گھٹ رہا ہے وہ علم ہی نہیں ہے. علم بڑھتا ہے پھیلانے سے. آج الحمدللہ کتنے لوگ آئیں گے, اس میں اکثر اجازت ہی آتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا آپ لوگ علاج کر کر کے تھک گئے کہ نہیں؟ تنگ آئے ہو کہ نہیں؟ جواب دیں گے جی ہاں. یعنی اتنے سیکھے ہوئے پھر بھی تھک جائیں گے. تو جب تھا ہی نہیں تو اس میں کیا ہوتا؟ یہ تو شکار ہے نا. سیکھنے کے باوجود آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا تھک گئی. مقصد تمہارے پاس کوئی راستہ ہے باطل لوگوں کے پاس جانا. یہ جھوٹے جتنے نا ان کو تم نے مشہور کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خود تو آتا نہیں ہے. آغا جی کو مت ہوئے حضرت بزرگ لانی ڈنگلے پتی خوشحال کیا غلط حضرت ہوا ہے میوہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ علم کا اصول ہے کہ جب تمہیں نہیں آتا تو بولو ہمیں نہیں آتا. اس میں اکڑو مت. لا ادری یہ علم ہے. غلط مسئلے لوگوں کو مت بتاؤ, غلط جگہ لوگوں کو مت چلاؤ. یہ بات غلط ہے. ہر کسی کو اللہ نے, اب جو بزرگ کتابیں پڑھا رہے, مدارس چلا رہے, الحمدللہ ان کی برکت سے پوری دنیا میں بچے قرآن, یہ کوئی کم شعبہ ہے ان کا. لیکن اگر وہ کہتا ہے ماں ٹولر سیزدہ کرنا ہے, تم اہم ہو, یہ بات ٹھیک ہے, میں سب کچھ ہوں, نہ یہ بات ماننے والی تبلیغ اچھا کام ہے, مگر سب کچھ ہمیں, یہ بات غلط ہے. اسی طرح صوفی ہمارے ساتھ سارا بس میں نہیں, یہ بات غلط ہے. شاذلی کو میں نے یہ کہا ہے تم کو یہ مت کہا کرو کہ ہم ہی ہیں, بولو ہم بھی ہیں. کیا ہے دعوت بس مگیو نا مگمیو, ہم بھی ہیں اس راہوں میں. آسان حال میں نے پہلے بتایا تمہیں, یہ سارے اختلافات کی وجہ بتا رہا ہوں, جیسے بھی کہ ہم بھی مانا کہ تیرے دین کی قابل نہیں, ہم ترچھی نگاہ سے دیکھ مگر دیکھ. خیر پکا کو کا بولا تھا وہ. تو مولانا کہہ رہے تھے بات یہ کہ ایک چیز یاد رکھو, میں تمہیں پہلے کہا کہ شیخ کے مزاج, محبت کرو شیخ سے جائے, مگر اتنا بھی مت کرو کہ تو لوگ سارے آدھے کلاس کا جاؤ. یہ خدا جنت نہ موی شہید, یہ جنت میں جائے گا, وہ جنت, اللہ کو پتا ہے کون جنت میں جائے گا کون نہیں. امید اچھی رکھنی چاہیے. ڈائریکٹ چلے گا نا جنت سرٹیفکیٹ پچاما لگے گا, پپیر لگے گا, بازار لگے گا, بس جنتی نہیں جنتی. یہ مسئلہ ایمانیات کا ہے. تم مفتی حضرات علماء حضرات ذرا خیال رکھا کرو. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. چاہتا آخرت کاری بنی دنیا کی. میں دیکھ رہا ہوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, شبیر کو دیکھے, فلاں جہنم میں جا رہا ہے, فلاں جنت میں جا رہا ہے. کشف و کرامات حق ہے, مگر کسی کے انجام کی خبر ہم دے جس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں. ماں کے تخبل انجام وہ ہے جتنا جنت تزی یا بدغت. یہ نہیں کہ ہم کام جو کر رہے ہیں انشاءاللہ امید اچھی ہے, لیکن انجام کا پتہ نہیں ہے. نہ اپنے انجام کا تمہیں پتہ تو دوسروں کے انجام بھی تم نہیں بتا سکتے.
جیسے نیا کشف ہو پھر اس کو چھاپتے ہو پھر اس کو پوری میڈیا میں پھیلاتے ہو. تصویریں تو تمہیں شاذیوں کی نظر آتی ہے مگر یہ کشف میں تم لوگوں کو جنتی اور جہنم بناتے ہو یہ تم لوگوں کو نظر نہیں آتی. آگا وہ بزرگی ہوتی پورے پاکستان میں پھیل جاتی. مجھے بتاؤ تم نے پڑھا ہے تحویہ کا عقیدہ پڑھا ہے اشعریہ پڑھا ہے ماتوریدیہ پڑھا ہے اس میں یہ باتیں کیا منگا بزرگ منو یہ نبی کو پتا چلتا ہے. اب آپ کہو گے کہ میں یہ بات دلیل سے کروں یا بلا دلیل کروں. معرفت میں صحابہ سے بڑا عارف کوئی نہیں ان سے بڑا مجتہد کوئی نہیں. کیا کسی صحابی نے کہا ہے کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں جائے گا؟ نہیں. وہ جنتی صحابی وہ کہتے کاش کہ میں پتہ ہوتا جن کو اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان وہ کیا فرماتے اب وہ کہتے کاش کہ میں یہ پتہ ہوتا کہتا پاڑا زبیدہ شوے نوے. حضرت عمر رضی کا مثال ہو رہا ہے رو رہے یا اللہ مجھے کچھ مر کے نا. جنتی صحابی ہے خود بھی سنیے حدیث عشرہ مبشرہ میں سے کیسے رو رہے ہیں یہاں کھڑے. حضرت علی فرماتے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ میں اور ابو بکر و عمر یہ جنتی ہوں. تو روتے ہوئے فرمائے ایک علی کیا تم نے خود سنا ہے؟ ادھرتا اے خدایا جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے فلانے و جنت تزی ڈنگنے بچانا کرے. اب آ جاؤ میں دلیلی باتیں کرتا ہوں یہ نہیں فلانے بتا شرط چلے ادھر ذرا شریعت یہ شریعت اس چیز کو جو مانتی ہے اس کو دے. ایک شخص جنگ لڑ رہا ہے صحابہ دیکھ کے فرماتے ہیں جنتی ہے. حضور نے فرمایا تمہیں کیا بتایا جہنمی. صحابہ کیا کہہ رہے ہیں جنتی. حضور کیا فرما رہے ہیں جہنمی. آگے گیا اس یعنی یہ انجام تھا اس کا لیکن حضور یہ نبی کی خصوصیت ہے. آگے جاؤ یعنی یہ ان کا اندازہ قیاس کشف جو بھی حضور نے فرمایا جہنم. صحابہ نے کہا جنت. پھر جہاد پہ جا رہے آپ نے سلام رات کو ایک جگہ ٹھہرے ایک شخص آیا پورے لشکر کی دیکھ بھال کی خدمت کی. صبح انتقال پوچھا اس نے کوئی نیک عمل کیا ہے آپ نے دیکھا اس کو؟ نہیں. کیا نماز پڑھتے ہوئے گھر نہیں؟ صبح آپ علیہ السلام اس کو دفن کر رہے ہیں اور دفن کرتے فرماتے ہیں تیرے ساتھی تیرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی. میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی. گمان بھی صحابہ کا کشف بھی صحابہ کا انجام میں معتبر نہیں مانے گا. بہت دنیا کی کم پٹو بزرگ پیدا کیے گی چارہ تھا جنت و جہنم کا خلق کی رہا ہے. یہ جو ہم پہ کشفی کے دعوے کرتے ہیں نا تم خود دیکھو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. ہم تو کشف کرتے ہیں بیماریوں میں تم لوگوں نے تو جنت میں بھیج دیتے جہنم میں. کہ یہ گمراہی یہ ہے جو بتا رہا ہوں. صحابہ سے بڑے عارف مت بنو. ہو جاتا ہے گمان مومن پہ اچھا رکھنا چاہیے. انہیں زمان پر خیال داسی ہوئی اگر ان کو بھی آپ گناہ نہیں سمجھتے تو پھر گناہ کیا چیز ہے. ایک شخص کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر آپ عمل کرتے ہو بلا تحقیق باتیں سناتے. اب گناہ کتنے ہوئے؟ راجے تقویٰ گئی. یہ تقویٰ نہیں ہے یہ گناہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبینوا
جو بلا تحقیق بات کر رہا ہے اللہ اس کو فاسق بھی فرماتا ہے، اسی آیت میں تو جاہل بھی کرتا ہے۔ اب یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، شاہد کے لیے شرط ہے کہ وہ وہاں موجود ہو، وہ واقعہ اس کے سامنے ہوا ہو۔ پھر ایک شخص جب دعویٰ کرتا ہے تو یہ مدعی ہوا اور مدعی پر بینہ ہے، اب گواہ یہ لائے گا۔ یہ وہ خطرناک امراض ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ علم تحقیق کے بغیر علم نہیں ہے۔ عالم پر ہر حال میں تحقیق ہر دور میں نہیں، جیسے وہ کتاب روز پڑھ رہا ہے تحقیق بھی کر رہا ہے۔ مفتی کا مقلد ہو جاتا ہے، مولوی کا مقلد ہے۔ مفتی کو محقق ہونا چاہیے۔ یہ ہماری باتیں ہیں، کیونکہ جب آپ تحقیق کرو گے، آپ لوگ امت کو سنبھالے والے یہ پروفیسر بیٹھے ہو کہ تم گالیاں دیتے ہو، انہوں نے قرآن میں تحقیقات کی ہوئی ہے، پھر اپنے قیاسات کرتے لوگوں کو۔ ایک آیا ہوا نیا شیخ محمد بیٹا ہوا تھا، اس کو جو چیزیں قرآن میں حدیث کا انکار کرتا ہے دبے لفظ، تو اس سے پوچھو تو تحیات پڑھتا ہے پھر کس دلیل سے پڑھتا ہے، رکوع اور سجود کس دلیل سے کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ تو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی سنتیں، حضور چلتے کس طرح تھے، بیٹھتے کس طرح تھے، کھاتے کس طرح تھے، پیتے کس طرح تھے، بیویوں کے پاس کیسے جاتے تھے، لباس کس طرح پہنتے تھے۔ تو بھی یہ تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اپنے قیاس سے پھر لوگوں کی گمراہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اگر مدارس تو ہم ترجمہ نہیں پڑھا۔ شیخ ولید رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے امت کی مسلمانوں کی تباہی کے دو اسباب دیکھے، ایک قرآن سے دوری اور دوسری آپس کی خانہ جنگی۔ میں بھی باسند دیوبند سے، میری سند کو اگر آپ نہیں مانو گے تو تم میری سند جو ٹھیک ہے، اس مدرسے کی سند ہے، یہ باتیں غلط، اس کی بھی سند ہے۔ ایک دوسرے کا ہم احترام کریں۔ تبلیغ کا کام چل رہا ہے الحمدللہ، عوام، اب تبلیغ ایک ذریعہ ہے، عوام گئی، دین کا جذبہ پیدا ہوا، وہ مدرسے میں آئے گا، خود نہیں آئے گا تو اولاد کو لائے گا، اسی سے خانقاہیں آباد ہیں۔ ٹھیک ہے یہ چیز خانقاہوں سے بنی ہے، مگر اسی کا ذریعہ بھی بنی ہے۔ تو میں دلیل یہ کہتے ہیں آپ دین کے انکار سے بچو، دین نصیحت ہے، دین میں خرابی نہیں ہے، خرابی میرے نفس کے اندر ہے۔ الدین النصیحت، جو چیز دین میں ہے بس وہ صحیح۔ ایک چیز ٹھیک ہے عملاً، اس کو چاہے کوئی بھی کرے، اس عمل میں غلط نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہو گے کہ یہ عمل فلاں آدمی کر رہا ہے اس لیے خراب ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے عمل نہیں چھوڑا، فرمایا اگر آئندہ میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 کا رکھوں گا، 10 یا 11 کا۔ صرف کیا کیا؟ 2 دن کر دیا۔ کس چیز سے؟ کہ مشابہت ختم ہو۔ لیکن 10 کا رکا، 10 برقرار رہے گا، 10 ختم نہیں ہوگا، یا 9 10 کا رکھیں گے یا 10 11 کا رکھیں گے۔ تو اسی طرح جو اذکار ہے یا ان کے سلاسل کے جو طریقے ہیں وہ، کیونکہ سلاسل بریلیوں میں بھی چلتے ہیں، دیوبندیوں میں بھی چلتے ہیں، تو یہ پچھلے بزرگوں کے طریقے ہیں۔ اور ہمارے اکابر، یہ المحنت، ہمارے اکابر صوفیاء کے اشغال کے شاغل رہے۔ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہو گیا، یہاں تو کتنے بجے؟ 2۔
پڑھنی ہے سر، یہ تو 1:30 سے ہو جائے، اور کھانے کا بھی انتظام ہے، ٹھیک ہے، نماز تو ہوگی تو بھی بس. تو عرض یہ ہے کہ آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اسی لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور ہم میں جو کمیاں ہیں اس پہ ہم لوگ توبہ کریں، اور آئندہ ہم لوگ امت کے خیر کا ذریعہ بن جائے. تو میرے پہلے عرض کرتے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر سے حسد نکال لیں، کیونکہ حسد تکبر کو پیدا کرتے ہیں، اور تکبر پھر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے. یہی وجہ دیکھو، یہی تکبر تھا کہ کسی چیز کا انکار کرتے، جب دلائل دیے گئے تو قرآن سے بھی جادوگر قرار کرتے. کیا ہے کہ خطا، یہ وہی والا روافض والا معاملہ ہے کہ جی صحابہ کی تعریفیں تو قرآن و حدیث میں موجود ہے، لہذا کہ قرآن تیری شدہ ہے. تو جب دلائل دے دیے گئے تو کیا کہا؟ قرآن سے بھی جادو، بس ہے. تو قرآن سے تو جادو نہیں ہوتا، مگر یہ چلا گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اللہ خیر صلی. اب اللہ ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ جواب ہو گیا نا. جب بات کی تو شریعت سے جواب دیا، حدیث سے جواب دیا، قرآن سے جواب دیا. اوپر والی چیز ختم کرو، نعرہ کا بانس اور نہ بجے کی بانسری. یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں الو شلو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ الو شلو نہیں بیٹھے ہوئے، دا کفر دے. یہ اگر کوئی اور کرے گا تو ہم سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو ہم نے پہلے بولا جس نے شاذلی بننا ہے وہ آئے جو اس کو اللہ بھیجے. اگر بما لینا راضی چفلانے بزرگ تا پبارا کسے وہ ڈنگڑے زما پبارا سیکھ رہے تا ٹول زما پبارا کچھ عرص ہوتا آگا زڑے ہو ماں جگہ خودے رہے اللہ سے پوچھو. یہ باتیں سنو، اس کو شریعت کے ترازو میں تولو. کیا ہم غلط ہیں؟ یہی بولتے ہیں نا آج فیصلے کرے فلانی بدبو کا تو اگر پتنجی مانی کافر نہیں کرے شو وہ کافر ہو گیا. بزرگوں کا نہیں کرے فلانے بولا تھا وہ دار اسلام. یہ کشف بتا رہے نا، یہ مکاشفے سے فیصلے کر رہے لوگوں کے ایمان کے نا. یہ والا کشف منع ہے. یہ کشف منع ہے جس سے تم کسی کی نیت کا پتہ چلا کہ اس کی نیت ایسی ہے. یہ کشف منع ہے کہ جس کے بارے میں تم کہو گے کہ یہ جہنم میں جائے گا. یہ کشف منع ہے، یہ خلاف شرع ہے. اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں اللہ جانتا. وہ منافق تھے، حضور کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، حضرت حذیفہ کو بتایا، مگر فرمایا کسی کو بتانا مت، منع کیا ہے. وحی کے ذریعے جو منافق تھے اس کو منع کیا. تو مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں مکاشفے کر رہے تھے. ہمارا بزرگ کہتے تھے دب گمراشی دب فلانے جی دب مدینے جی تب اقبل لڑے. یہ وہ مکاشفے انجام کا، ایمان کا، نیت کا. کیا یہ اگر کسی بزرگ کے موجود بھی تو اس کو ہم صاحب حال کہیں گے، اور صاحب حال پر قلم نہیں چلتا، اور اس حال پہ چلنے والے تباہ ہو جائیں گے، مگر وہ بزرگ بچ جائے گا. وہ ایک بزرگ ہوتا تھا، وہ ایک بزرگ کے بارے میں تھا صدیق. جب شاگرد یا مرید میں تو یہ زندیق. جب اس کا انتقال ہو گیا کہہ رہا ہے صدیق. استاد جی یہ کیا بات ہے؟ پہلے آپ صدیق بولتے تھے، آپ صدیق کہتے ہیں. وہ خود صدیق تھا، مگر تو اگر اس کی باتوں پہ عمل کرتا تو صدیق ہو جاتا. تو حال جب بزرگوں کا ایسا کسی پہ طاری ہو جائے تو کیونکہ حال ایک غیبی چیز ہے، اس تصرف بھی ہوتا ہے. لہذا شریعت کا جو قاعدہ ہے اس کے مطابق وہ بزرگ صاحب حال ہے، ہم اس کو برا نہیں کہیں گے،
مگر جو لوگ اس کو تشہیر کر رہے ہوش اور حواس میں، اس پہ قلم چلے گا اور صاحب حال پر قلم نہیں چلے گا. یہ اصول ہے. یہ مجذوب بزرگوں کی اتباع کیوں منع کی ہے؟ وہ ہوتا تو ولی ہے مگر کبھی کبھی جھولٹا شنو بموس کیوں شروع شکندرے گا. تو اس پہ تو قلم نہیں چلے گا مگر یہ کہ اس کا اتباع کرنے والے اتباع ہو جائیں گے کہ تو ہوش اور حواس میں، وہ حال میں. تو اس لیے بعض بزرگوں پہ حال طاری ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کا شیطانی بھی ہو جاتا ہے، تصرف پہ شیطانی رہتا ہے. تو تقوی تخیف فلانے سارے جا رہے ہیں پھول جہنم کرا ہوا ہے، جنت زیادہ پارا کر چکے. صوفی کی تو امید زیادہ ہونی چاہیے. وہ دنیا میں پرہیز کرتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بس لوگ اس کو پتہ ہے، وہ خاموش ہوتا ہے. کیسے؟ ایک بزرگ کی دعا بتا ابو ریس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس طرح دعا کہ اے اللہ یہ جنت تو نے بنائی، تجھے اس کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے، فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں، کافر میں تو نے حرام کر دی، تو ہمارے لیے تو اور کس کے لیے سوئی. وہ یا اللہ جنت کے جوڑ کو تب بے نیاز ہے، فرشتوں تو ضرورت نشتا، کافر مانے حرام دے دا زمادہ پارا نہیں بیا دے چاہ دے پارا. تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کو کیوں کہا گیا کہ امید رکھو؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے تکبر پیدا نہ ہو. کیا تکبر سے بچا کہ آپ کو ہر وقت خوف رہے کہ میرا عمل قبول ہے کہ نہیں. یقین رکھنا، امید رکھنی چاہیے کہ قبول ہے، تاکہ آپ کو یہ رہے کہ یار میں نے جو عمل کیا ہے اس کے بارے میں اللہ مجھ سے پوچھے کہ یہ نماز تم نے کس طرح پڑھی ہے تو آپ کے پاس جواب ہے. گناہوں کو تو چھوڑو، اگر اس نیکیوں کے بارے میں ہم سے پوچھے کہ نماز جو تم نے پڑھی کس طرح پڑھی ہے تو جواب ہے. خبر اب کراشی امام ابو حنیفہ کی معرفت من کان کیا من کان لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، انہوں نے فرمایا وہ مومن کلمہ پڑھنے والے کی امید رکھو. کہ معمولی عمل بھی اب کیا اس کو پورے اعمال کی طرف لانا ہے. تو جو کہتے ہیں جہنمی تا عمل نہ قبلی کی نہ کوئی ایمان، مگر آپ کہہ رہے ہو ایک الگ کیا ذکر کرتے ہو یار ماشاءاللہ، اور بھی کرو صحیح طریقے سے سیکھو، اس طرح بھی کرو گے تو مخلوق کی خدمت ہو جائے گی، آہستہ 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 آئے گا، خود بخود سب کچھ بن جائے گا. بعض بزرگ رڑا بھی دیتے، جیسے انہوں نے فرمایا جب ان کو پھینکا تو وہ شعر یہ تھا کہ تھانوی نے جب ان کو نکالا تو انہوں نے فرمایا کہ تو در نہ کھولے گا تو میں در نہ چھوڑوں گا. خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ مرید ایسے ہونی چاہیے کہ شیخ اٹھا کے باہر پھینک دے تو آگے جواب کے وہ وہی در نہ مار کے بیٹھ گئے. تو باہر صبح اٹھے کہ یہ کیا تم گئے نہیں؟ تو شعر کا کہ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر تیری ادھر میری. تم نے خانقاہ سے باہر کر دیا، روڈ سے تو باہر نہیں کر سکتے. میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں جب تک مجھے بیٹھ نہیں دیا جائے گا. پھر وہ ایسے بزرگ بنے خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جس نے کشکول مجذوب لکھی کہ بڑے بڑے بزرگ ان سے بیعت ہے. تو مفتی جمیل صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کرے، لیکن مولوی صاحب تھا کہ مجھے مولوی صاحب نے بزرگ نے کہا کہ ایسی پلا دو. تو جواب میں انہوں نے پتہ کیا لکھا کہ میں بیعت ہو رہا، تو جواب میں لکھا پیش شیخ ذلیل ہو جاؤ. کیا؟ متبع بے دلیل ہو جاؤ. ہم تو کہتے دلیل سے وہ فرماتے ہیں متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. ایک دوسرے مفتی نور محمد صاحب نے لکھا کہ حضرت آپ اکیلے پی رہے ہو، مجھے نہیں پلا رہے ہو. تو جواب میں لکھا کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی،
ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی. سمجھ آ گئی؟ ذکر کے اہتمام سے ہوگی اور فکر کے التزام سے ہوگی. یہی وہ بزرگے جب ان پہ حال تاریخ تو فرماتے کہ بیت کے فوائد میں کہ بیاں ادنا سا بیت فیض پیرے مغاں کر دوں، جو گر جاؤں میں سجدے کو زمین کو آسماں کر دوں. بیاں ادنا سا، یہ الگا، بیاں ادنا سا بیت پیرے مغاں کر دوں، جو گر جاؤں میں سجدے میں زمین کو آسماں کر دوں. کرو تم ظلم میں ترک فریاد و فغاں کر دوں، زباں رکھتے ہوئے اپنے کو میں کیوں بے زباں کر دوں. گو میں مجذوب ہوں لیکن بفیض مرشد کامل، نظر میں راہزن کو رہنما سالکہ کر دوں. یہ ان بزرگوں کے صحبت یافتہ، تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج یہ چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے، اتنے مشکل مراحل ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے کریں، اس کا شکر کریں، اپنی نعمت کی قدر کرو. اگر میں نے علماء کو ایک چیز دی ہے تو یہ میں نے کوئی اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں دی، اللہ نے مجھے دل میں ڈالا اور میں نے دے دی. لہٰذا اس نعمت کی تم قدر کرو، یہ نہیں چیزیں ملائے وہ بسر و ختم پھر چلے جاؤ گے. لہٰذا ان چیزوں سے بچو اور اس نعمت کی قدر کرو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.